بھی نہیں پڑھا ہوگا. Importance of Jerusalem. Demographic importance of Jerusalem کیا ہے؟ Demographic importance of Jerusalem کیا ہے؟ It is the city where three major or the کیا کہتے ہیں this the followers of three major religions exist or inhabited, where live the citizens of three major religions. The city could be divided into two parts: East Jerusalem, West Jerusalem. East Jerusalem, West Jerusalem. East Jerusalem older city ہے, old city ہے, جہاں پہ کیا کہتے ہیں ماسک اقصی بھی ہے, سلیمان ٹیمپلز بھی وہیں پہ ہے. ماسک اقصی بھی ہے, سلیمان ٹیمپلز بھی وہیں پہ ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں جو اولڈسٹ چرچ ان ہسٹری آف کرسچینٹی وہ بھی یہیں پہ ہے, ایسٹ جیروشلم. دوسرا ویسٹ جیروشلم, یہ ایکسٹینشن آف دا سٹی ہے, ایکسٹینشن آف دا سٹی ہے. نا ویسٹ جیروشلم میں سول ایک کمیونٹی ریزائڈ کرتی ہے, دیٹ از جیوز. ویسٹ جیروشلم میں جو ایکسٹینشن آف دا سٹی ہے اس میں صرف جیوز ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک. ایسٹ جیروشلم میں تینوں کمیونٹیز ریزائڈ کرتی ہیں, مسلمز, کرسچنز اینڈ جیوز. مسلم, کرسچنز اینڈ جیوز تینوں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں اوریجنلی اسٹرینتھ سب سے زیادہ کس کی تھی؟ مسلمز کی تھی. دوسرے نمبر پہ کرسچنز تھے. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سنس 1967 وار, جو 1967 وار ہوئی, 1967 وار, اس آنورڈ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جیوز کی سبسٹانشل رائز یا انکریز ہوئی ہے, جیوز کی انکریز ہوئی ہے. دوسرا the spiritual importance of the city, the spiritual importance of the city. اس city کی spiritual importance کیا ہے؟ the spiritual importance of the city, city کی spiritual importance کیا ہے؟ سبق ریفر کرتے ہیں. The city is of immense spiritual importance for the citizens of all the three religions, even for all the three major religions in the world. کیسے؟ For Muslims, مسلمانوں کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ نمبر 1, ماسک اقصی یہاں پہ, ماسک اقصی جو فرسٹ قبلہ تھا آف مسلمز. دوسرا یہاں پہ the congregational prayers of the prophets being led by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہیں پہ تھا. جو پیغمبروں کو کی امامت کروائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی یہیں پہ, یعنی اسی مسجد میں تھا. اور پھر the place from where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made flight to heavens, وہ مسجد اقصی کے پاس ہی ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا, flight to heavens.
وہ بھی یہیں پہ ہے. تو ہمارے لیے اس شہر کی بڑی اسپرچل امپورٹنس ہے. دوسرا، کرسچنس کے لیے اسپرچل امپورٹنس کیا ہے؟ دا برتھ پلیس، دا کروسیفیکیشن، کیا کہتے ہیں، یا فلائٹ ٹو ہیونز. برتھ پلیس بھی یہی ہے، بیت لحم، بیت لحم یہیں پہ ہے جروشلم میں. بیت لحم یہیں پہ ہے، برتھ پلیس آف جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ہم مسلمز کہتے ہیں فلائٹس ٹو ہیون ہوا ہے، کرسچن کہتے ہیں کروسیفیکیشن ہوئی ہے، اس کے بعد ری برتھ ہوا ہے، پھر فلائٹس ٹو ہیون ہوا ہے. کرسچن میں دو قسم کے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کروسیفائی ہوا ہے، کوئی فلائٹ ٹو ہیون نہیں ہوا. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، کروسیفائی ہوا ہے، اس کے بعد ری برتھ ہوا ہے، پھر فلائٹس ٹو ہیون ہوا ہے، فلائٹ ٹو ہیون ہوا ہے. ہم مسلم کہتے ہیں کہ وداؤٹ گیونگ اے ڈیتھ ان کی فلائٹ ٹو ہیون ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی، چرچ آف نیٹیوٹی بیت لحم ہی ہے، میرے خیال میں یہی ہے. نیکسٹ، اس کے بعد پھر جیوز کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جیوز کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ نمبر 1، دا سلیمان ٹیمپلز. سلیمان ٹیمپلز، سلیمان ٹیمپلز حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یہاں پہ بڑے بڑے دیوار بنائے گئے تھے، ٹیمپلز بنائے گئے تھے. ان میں سے ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے. تو اس دیوار کی طرف منہ کر کے عیسائی یہودی کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، اپنے پرگیشن آف ایموشن کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں، ورنہ یہ سلیمان ٹیمپلز نہ ٹوٹتا، یہ ہماری کیا ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارا رول ہوتا، حکومت ہوتی. دوسرا، دیٹ از تابوت سکینہ، جو باکس ہے، باکس آف سکینہ. اب اس میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو کیا کہتے ہیں سٹک ہے وہ اس میں ہے، اور کئی ساری چیزیں اس میں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں کچھ چیزیں موجود ہیں اس میں. جی، صحیفے ہیں اس میں. اور جیوز کہتے ہیں کہ ہماری جو کیا کہتے ہیں جو ہمارا ڈکلائن ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ تابوت سکینہ کو ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا، تابوت سکینہ کو ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا. تو وہ اپنی سالویشن کس میں دیکھ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ میں. جی، تو اب وہ کہاں پہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ ایک بار اٹھایا گیا تھا، رومنز نے اٹھایا تھا، پھر واپس کر دیا تھا. اب اس کے بعد پھر یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی. اب ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے یہ نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سلیمان ٹیمپلز کے نیچے ہے، شاید کہیں سلیمان ٹیمپلز کے نیچے ہے، یا کہیں پہ اسی ایریا میں یہ موجود ہے. تو جیوز اپنی سالویشن کس میں دیکھ رہے ہیں؟ دا باکس آف سکینہ میں. تو ان کے لیے اسپرچل امپورٹنس آف دا سٹی. ٹھیک، اس کے بعد ایک اور بھی ہے جیوز کا کہ زائنسٹ جیو جو ہے، زائنزم ایک آئیڈیالوجی ہے ود ان جیوز. زائنسٹ جیوز جس کے بیس پہ اسرائیل اسٹیٹ بیس کرتا ہے، فاؤنڈیشن آف اسرائیلی اسٹیٹ از بیسڈ آن زائنزم. اور وہ کیا ہے؟
کہ Israel as a state is incomplete until Jerusalem is not its capital. جب تک جروزلم اس کا کیپٹل نہ ہو تب تک اسرائیل ایز اے اسٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہے. جی مزید اسرائیل ایز پر یون چارٹر جروزلم ایز پر یون چارٹر کیسا ہے, یہ کہاں پہ ہے, کیا اس کی سٹینڈنگ ہے. As per UN Charter, Jerusalem belongs to none but belongs to all. یہ کسی کا بھی نہیں ہے اور سب کا ہے. مطلب کیا, ایڈمنسٹریٹولی نہ یہ مسلمز کا ہے, نہ یہ کرسچنز کا ہے, نہ یہ جیوز کا ہے. مطلب یہ نہ فلسطین کا ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ فلسطین کے پاس رہے گا نہ اسرائیل کے پاس رہے گا. Rather, اس کا administrative control is with Jordan. اس کا administrative control کس کے پاس ہے, جارڈن کے پاس. In papers, as per the UN resolution. اور پھر it is the city for all. یہ سب کے لیے ہے, کسی کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ شہر سب کے لیے ہے, کرسچنز کے لیے, مسلمز کے لیے, جیوز کے لیے, سب کے لیے. ٹھیک. Jerusalem belongs to none but belongs to all. مطلب کیا, یہ نہ فلسطین کا ہے نہ یہ اسرائیل کا ہے. ٹھیک. مزید ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کے پاس ہے, جارڈن کے پاس ہے. اور پھر ڈیموگرافیکلی یہ سب کا ہے, یہ مسلمز کا ہے, جیوز کا ہے, اور کیا کہتے ہیں دس کرسچنز کا ہے. یہ مسئلہ اس کو پیسفلی ریزالو کرنا تھا, اس لیے کیا گیا. جارڈن چونکہ جارڈن کے پاس ہے یہ. نیکسٹ مزید کیا ہوا کہ ان دا ٹو اسٹیٹ کانسیپٹ, جو ٹو اسٹیٹ کانسیپٹ آیا اس میں کیا ہے, ایسٹ جروزلم would belong to Muslims, West Jerusalem would belong to Jews. ایسٹ جروزلم مسلمز کا ہوگا, کرسچنز کا ہوگا, ویسٹ جروزلم جیوز کا ہوگا. ٹھیک. لیکن پریکٹیکلی اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, انکریزنگ پینیٹریشن آف جیوز دیکھ رہے ہیں. اور پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی جارڈن کے پاس نہیں رہا, پریکٹیکلی وہ جیوز کے پاس ہے. ٹھیک. مزید کیا کہانی ہے, چھوٹا سا بریک کر کے بریک کے بعد بتاتا ہوں. 10-12 منٹس یا میکسیمم 15 کر دیں.